مالک محمد کی کہانی اثر انگیز تھی۔ انسان بھی عجب گورکھ دھندا ہے، کوئی شخص برسوں میں نہیں پہچانا جاتا اور کسی کے اندر جھانکنے کے لیے چند لمحے کافی ہوتے ہیں۔ مجھے یوں لگا کہ مالک محمد کے ماتھے پر ابھرتا ہوا مدھم محراب ایک سوراخ ہے۔ میں اس سوراخ کے راستے مالک محمد کے آر پار دیکھ سکتا ہوں، بالکل ایسے جیسے شیشے کے آر پار دیکھا جاتا ہے۔ مالک محمد کی داستان غم کا بیشتر حصہ شبے سے بالاتر نظر آتا تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، خشکی اور تری کے شب و روز ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ دونوں جگہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ بہرطور اس گفتگو کے دوران ہم اصل موضوع سے کافی ہٹ گئے تھے، یعنی شنکر شکرا کا ذکر بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ تمہارے شناسہ عیسیٰ جان سے ہمیں شنکر کا سراغ مل سکتا ہے؟ یہ میرا خیال نہیں، حقیقت ہے۔ شنکر کے سلسلے میں اگر واقعی پولیس کو کوئی سراغ دے سکتا ہے تو وہ عیسیٰ جان ہے۔ شاید تم یہ سمجھو کہ میں اپنی دشمنی چکانے کے لیے پولیس کو عیسیٰ جان کے پیچھے لگا رہا ہوں، یا ممکن ہے تم اس سارے بیان کو ہی جھوٹ کا پلندہ سمجھو۔ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ عیسیٰ جان کیفر کردار کو پہنچا تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ضرور ہوگا، لیکن اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنا میرا اصل مقصد نہیں ہے۔ میری زندگی کا رخ بدلا ہے تو بہت سی چیزیں جو پہلے نظر نہیں آتی تھیں اب نظر آنے لگی ہیں۔ جی چاہتا ہے یہ بستیاں، یہ گلی کوچے عیسیٰ جان اور شنکر جیسے مجرموں سے پاک ہوں، تاکہ میرے بچوں کے ساتھ ساتھ ملک کے ہر بچے کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ میں شنکر کے بارے میں تمہیں جو کچھ بتا رہا ہوں پوری دیانتداری سے بتا رہا ہوں۔ سرحد پار کرنے کے بعد شنکر نے سب سے پہلے جس شخص سے رابطہ کیا تھا وہ عیسیٰ جان ہی تھا۔ اب تک وہ عیسیٰ جان کے ڈیرے پر ہی رہ رہا ہے، اور بہت ممکن ہے اس وقت بھی جب ہم یہ باتیں کر رہے ہوں وہ عیسیٰ جان کے کسی ڈیرے پر دادے عیش دے رہا ہو۔ میں بہت تیزی کے ساتھ ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے سرکاری رائفل ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مالک محمد، مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ تم شنکر کی گرفتاری کے سلسلے میں میری مدد کرو، میں تمہیں ساتھ لیے بغیر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں اس سلسلے میں جس طرح کی مدد کر سکتا ہوں تمہیں بتا چکا ہوں۔ عیسیٰ جان کا نام تو تم نے سن ہی لیا ہے، اور یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ وہ ٹل سے آگے کرم ایجنسی کے علاقے میں روپوش ہے۔ کوئی بڑا جرم کرنے کے بعد وہ اسی طرح روپوش ہو جاتا ہے اور پھر مہینوں تک اپنے ڈیرے سے نہیں نکلتا۔ اب اس کے ڈیرے کی نشاندہی رہ جاتی ہے۔ نشاندہی سے مطلب یہ نہیں کہ میں کسی جگہ پر انگلی رکھ کے تمہیں بتا دوں گا کہ عیسیٰ جان یہاں رہتا ہے۔ وہ علاقہ اس طرح کا ہے کہ انگلی رکھ کر نشاندہی کی ہی نہیں جا سکتی۔ تم وہاں جاؤ گے تو خود اندازہ کر لو گے۔ ہمارے پوٹوہار کی طرح کٹی پھٹی بے آباد پہاڑیاں ہیں۔ بندہ اس علاقے کے پیٹ میں گھستا ہے تو چکرا کر رہ جاتا ہے۔ میرے پاس ہاتھ سے تیار کیا ہوا ایک نقشہ ہے۔ اگر تم مجھ پر اعتماد کر سکو تو میں 2 روز بعد یہ نقشہ تمہارے دیے ہوئے پتے پر پہنچا دوں گا۔ دوسری صورت میں میں یہیں زمین پر لکیریں کھینچ کر تمہیں سمجھا سکتا ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ اس کاغذ پر بنے خاکے سے تمہیں زیادہ مدد ملے گی۔ مالک محمد، جب ایک بار اعتبار کر ہی لیا ہے تو اب بے اعتمادی والی کوئی بات نہیں۔ جس طرح بہتر سمجھتے ہو کر لو۔ اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہاں بھی سمجھا دیتا ہوں، بعد میں ڈاک خانے سے بھی بھیج دوں گا۔ دیوار کا سہارا لے کر وہ سیدھا بیٹھ گیا۔ میں نے چرمی جیکٹ کی جیب سے بال پین نکالا۔ مالک محمد نے سگریٹ کا خالی پیکٹ پھاڑ کر اسے گتے کی شکل دی۔ وہ چند لمحے آنکھیں بند کر کے سوچتا رہا، پھر جھک کر پیکٹ کے گتے پر لکیریں نکالنے لگا۔ میں سپہر کوئی 3 بجے مالک محمد سے فارغ ہو کر واپس پجیروں والی جگہ پر پہنچا۔ اب وہاں نذیر محمد نہیں تھا۔ وہ اتنی دیر انتظار کر بھی کیسے سکتا تھا؟ یقینی بات تھی کہ مجھ پر 2 حروف بھیج کر وہ واپس قصبے کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ میں بھی ایک نظر جیپ کا جائزہ لے کر واپس روانہ ہو گیا۔ 2-2.5 میل چلنے کے بعد مجھے ایک خچر کی لفٹ مل گئی۔ خچر والا میرے اسلحے اور چرمی جیکٹ سے کافی مرعوب نظر آتا تھا۔ اس نے بڑے ہی خوشامدی لہجے میں مجھے خچر پر سواری کی دعوت دی۔ یوں لگا وہ مجھے اپنے تمام کے تمام یعنی 4 خچروں پر ایک ساتھ سوار کرانا چاہتا ہے۔ بہر طور پر مجھے ایک ہی پر بیٹھنا تھا اور میں بیٹھ گیا، لیکن یہ سواری باد بہاری زیادہ دیر میرے نصیب میں نہیں تھی۔ جلد ہی سامنے سے پولیس کار دھول اڑاتی نظر آئی۔ چند لمحے بعد پولیس کار بھی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اندر سے برکت صاحب کی سرخ آنکھیں پوری قہرناکی سے مجھے گھور رہی تھیں۔ وہ گرجے، اوے لمبو، کہاں مر گیا تھا؟ تیرے باپ کے نوکر ہیں ہم کے 2 گھنٹے سے ڈھونڈ رہے ہیں تجھے۔ میں نے چہرے سے خالص ماتحتانہ شرمندگی ظاہر کی۔ اس موقع کے لیے میں ایک بہانہ پہلے ہی گھڑ چکا تھا۔ خچر سے کود کر میں نے کھٹاک سے ایک سلوٹ کیا اور کہا، ویری سوری سر، میں جیپ کے لیے میکینک ڈھونڈنے نکل گیا تھا۔ برکت صاحب کا پارا 7ویں آسمان کو چھو گیا۔ اوے بھوتنی دے، یہاں جنگل میں تیرے کس ماں میں نے آٹو ورک شاپ کھول رکھی ہے؟ جناب، آٹو ورک شاپ تو نہیں، ادھر سرکنڈوں کے پار وہی نالے سے ٹریکٹر ٹرالی والے ریت نکالنے آتے ہیں۔ ایک راہگیر نے بتایا تھا کہ ان میں سے کئی ایک بڑے پہنچے ہوئے میکینک ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا چلو قسمت آزمائی کرتے ہیں، شاید کام بن جائے۔
वहाँ गया तो खच्चरों के सिवा कुछ नजर न आया। वापसी पर एक जगह रास्ता भी भूल गया। इस चक्कर में देर हो गई। एसपी बरकत ने दांत पीस कर कहा, मेरा तो ख्याल है पुलिस लाइन में भी तू रास्ता भूल कर ही आ गया है। चल खान जरा वापस, मैं तेरा भोलपन निकालता हूँ अच्छी तरह। इस फिक्रे में चंद शानदार गालियां भी मुनासिब जगहों पर नगीनों की तरह फिट थी, जिन्हें मैं यहाँ कोट नहीं कर रहा। सहमने की अदाकारी करता हुआ मैं पुलिस कार में बैठ गया। 15 मिनट बाद हम वापस कस्बे में पहुंच गए। सर्दियों की शाम तेजी से पर फैला रही थी। बरकत साहब ने मालिक मोहम्मद के घर को ही आरजी थाने की शक्ल दे दी थी। कस्बे के तकरीबन 1 दर्जन अफराद तफ्तीश में बैठे हुए थे। इनमें से चंद एक की छितरौल भी हो चुकी थी। पजेरो जीप के सवार एक अलहदा कमरे में बंद किए गए थे। इंस्पेक्टर बाजवा इनसे मुसलसल पूछगछ कर रहा था। इनमें से जख्मी ड्राइवर तौसीफ अहमद ने काफ़ी मार खाई थी और एसपी बरकत को ये जोम था कि उन्होंने तौसीफ से बहुत कुछ बकवा लिया है। तौसीफ ने तस्लीम किया कि आज अलग सुबह मालिक मोहम्मद को अपने साथ लेकर वो लाहौर गया था। बाकी तीनों अफराद भी इसके साथ थे। मालिक मोहम्मद को लाहौर में किसी मकान का बयाना देना था। मालिक मोहम्मद के कहने पर उन्होंने इसे रॉयल पार्क में उतार दिया था। इस वक्त सुबह के 5 बजे थे। मालिक मोहम्मद ने कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में आ जाएगा। अगर ना आया तो वो वापस चले जाएं। 7:30 तक इंतजार के बावजूद मालिक मोहम्मद नहीं आया तो वो लोग वापस शेखोपुरा आ गए। मैं जानता था ड्राइवर तौसीफ का ये बयान जुज़वी तौर पर दुरुस्त है। मालिक मोहम्मद इनके साथ मकान का बयाना देने ही गया था और ऐन मुमकिन है कि वो रॉयल पार्क ही पहुंचा हो, लेकिन वहां से इसके मुहाफिज तन्हा वापस नहीं आए थे। मालिक मोहम्मद इनके साथ ही था। बाद-ए-अज़ा वो पुलिस के ताक़ुब के दौरान जीप से कूदा था। एसपी साहब तौसीफ के बयान पर बहुत तकिया कर रहे थे। उन्होंने वायरलेस पर लाहौर हेडक्वार्टर से रब्ता किया और मालिक मोहम्मद की तलाश के अहकामात जारी कर दिए। खुद वो कस्बे में रहकर मुलजिम का इंतजार करना चाहते थे। इनका नुक्ता नज़र ये था कि वो जहाँ भी है आएगा तो घर ही। कस्बे में कर्फ्यू की सी कैफियत थी। किसी को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। कस्बे के रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर हमारी ड्यूटियाँ लगा दी गई थीं और रात भर आंखें खोल कर पहरा देने का हुक्म सादिर हुआ। इस हुक्म पर अमल करना कम अज़ कम मेरे लिए तो मुमकिन न था। कस्बे से बाहर एक ट्यूबवेल से मुल्का कोठरी में मैं रात भर लिहाफ ओढ़कर चैन से सोया, बल्कि अपने साथी नज़ीर मोहम्मद की ड्यूटी भी मैंने ही दी। मैंने इससे कहा कि वो सो जाए और फिर खुद भी सो गया। जब मालिक मोहम्मद को यहाँ आना ही नहीं था तो इसके इंतजार का क्या हासिल था। अगले रोज सुबह 8 बजे हम इस नाकाम छापे के बाद लाहौर वापस रवाना हो गए।